محمد بن عبداللہ ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب 12 ربیع الاول 10 ہجری 8 جون 632۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے آخری نبی ہیں۔ اہل اسلام کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مذاہب کے پیشواؤں سے کامیاب ترین پیشوا تھے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انسانیت کی جانب سے بھیجے جانے والے انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، جن کو اللہ نے اپنے دین کے درست شکل انسانوں کی جانب آخری بار پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے تمام مذہبی شخصیات میں سب سے کامیاب شخصیت تھے۔ بعض روایات میں 571 میں مکہ میں پیدا ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی پہلی آیت 40 برس کی عمر میں نازل ہوئی۔ ان کا وصال 63 سال کی عمر میں 632 عیسوی میں مدینے میں ہوا۔ مکہ اور مدینہ دونوں شہر آج کے سعودی عرب میں حجاز کا حصہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف کے والد کا انتقال ان کی دنیا میں آمد سے تقریباً 6 ماہ قبل ہو گیا تھا، اور جب ان کی عمر 6 سال تھی تو ان کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ عربی زبان میں لفظ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی۔ یہ لفظ اپنی اصل حمد سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ یہ نام ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول، خاتم النبیین، حضور اکرم، رحمت للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت نام و القاب ہیں۔ نبوت کے اظہار سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اپنی سچائی، دیانتداری اور شفاف کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب قبائل میں صادق اور امین کے القاب سے پہچانے جانے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کثیر وقت مکہ سے باہر واقع ایک غار میں جا کر عبادت میں صرف کرتے تھے۔ اس غار کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 610 عیسوی میں ایک روز حضرت محمد جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ظاہر ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے جو پہلا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا وہ یہ ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ ابتدائی آیات بعد میں قرآن کا حصہ بنی اور اس واقعے کے بعد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول کی حیثیت سے تبلیغ اسلام کی ابتدا کی اور لوگوں کو خالق کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کی۔ انہوں نے لوگوں کو روز قیامت کی فکر کرنے کی تعلیم دی کہ جب تمام مخلوق اپنے اعمال کے حساب دینے کے لیے خالق کے سامنے ہوگی۔ اپنی مختصر مدت تبلیغ کے دوران میں انہوں نے پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کو ایک مضبوط دین بنا دیا، اسلامی ریاست قائم کی اور عرب میں اتحاد پیدا کر دیا جس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن کے مطابق کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان کو اپنی جان و مال اور پسندیدہ چیزوں پر فوقیت نہ دے۔ قیامت تک کے مسلمان ان کی امت میں شامل ہیں۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا جو حضرت خدیجہ علیہ السلام کے تجارتی قافلے کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت کی غرض سے لے کر جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خدمات حضرت خدیجہ علیہ السلام کے لیے بھی انجام دیا کرتے تھے۔ اس سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی کچھ باتیں بتائی۔ انہوں نے جب یہ باتیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اگر صحیح ہیں تو یہ شخص یقیناً نبی ہیں۔
آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام قریش کے مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ بعض علماء اہل تشیع کے مطابق حضرت فاطمہ علیہ السلام کے علاوہ باقی بیٹیاں حضرت خدیجہ علیہ السلام کی بھانجیاں تھیں۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مقامی قبیلوں اور لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کی دولت اور عزت کعبہ کی وجہ سے تھی۔ اگر وہ اپنے بت کعبے سے باہر پھینک کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے تو انہیں خوف تھا کہ تجارت کا مرکز ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہی کعبے کے رکھوالے تھے۔ قبائل نے ایک معاہدہ کے تحت مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمان 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہوا جب کعبہ پر لٹکے ہوئے معاہدے میں یہ دیکھا گیا کہ لفظ اللہ کے علاوہ تمام حروف دیمک کی وجہ سے کھائے گئے ہیں۔ جب مخالفت حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ، جہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا، کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ 619 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی دکھ کا سال قرار دے دیا۔ میثاق مدینہ کو بجا طور پر تاریخ انسانی کا پہلا تحریری دستور قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ 730 الفاظ پر مشتمل ایک جامع دستور ہے جو ریاست مدینہ کا آئین تھا۔ 622 میں ہونے والے اس معاہدے کی 53 دفعات تھیں۔ یہ معاہدہ اور تحریری دستور مدینہ کے قبائل بشمول یہود و نصارہ کے درمیان میں جنگ نہ کرنے کا بھی عہد تھا۔ معاہدے کا بکثرت ثبوت پوری تفصیل کے ساتھ کتب تواریخ میں ملتا ہے، مگر اس کے باوجود مغربی مصنفین اسے نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ میں ایک ریاست قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو اپنے دفاع کی کئی جنگیں لڑنا پڑیں۔ ان میں سے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک تھے انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں وہ شریک نہیں تھے انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیمار ہوئے، پھر ٹھیک ہو گئے، مگر کچھ عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بیمار پڑ گئے اور کئی روز تک ان کے سر میں درد ہوتا رہا۔ بالآخر روایات کے مطابق مئی یا جون 632 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت علی نے غسل و کفن دیا اور اصحاب کی مختلف جماعتوں نے یکے بعد دیگرے جنازہ نماز ادا کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی کے ساتھ ملحق ان کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ اور اس کے ارد گرد کی تمام جگہ اب مسجد نبوی میں شامل ہے۔